السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ الرجیم، بسم اللہ الرحیم، کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ۔ آج کے اس زوم اور لائیو پروگرام میں حاضری دینے والے قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان ملت، خواتین اسلام، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کی قبر کے اندر اور آخرت کے اندر حفاظت فرمائے، اور دنیا میں بھی اپنی نعمت حفاظت سے مالا مال فرمائے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کے اس کلاس کا عنوان اور ٹاپک ہے جہنم کے درجے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں عدل اور انصاف ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان بندوں اور بندیوں کو جو جہنم میں جانے کے حقدار ٹھہریں گے، اللہ کے ہاں ان کے گناہوں کے حساب سے جہنم کے مختلف حصوں میں اور مختلف درجوں میں رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ جہنم میں ہر آدمی، ہر گنہگار برابر نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک روم ہے اور اس روم کے اندر سب کو بھر دیا جائے، نہیں، بلکہ جہنم کے اندر اللہ محفوظ رکھے ہر جہنمی کو یا جہنم میں جانے والے کو اس کے گناہ اور کمی کے حساب سے رکھے گا۔ جس کا گناہ جس کوالٹی کا ہوگا، جس درجے کا ہوگا، جس طرح کا ہوگا، اسی طرح بالکل اسے رکھے گا۔ ذرہ برابر ظلم اور ناانصافی اللہ تعالی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، جہنمی باتوں سے، جہنمی عملوں سے اور جہنم کے سارے کاموں سے مامون اور محفوظ رکھے، اور ہدایت اور دین اسلام پر ہمیشہ استقامت عطا کیے رہے، اور نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالی اس دنیا سے ہم سبوں کو اٹھائے، آمین۔ جہنم کے درجات میں سے نچلا درجہ بہت ہی سخت ترین عذاب والا ہوگا، جس کو جہنم کی پیندی کہا جاتا ہے۔ جو سب سے نچلا درجہ ہوگا جہنم کا، اس کے اندر سب سے زیادہ سخت ترین عذاب ہوگا، اور جو جہنم کا ایک دم اوپر والا درجہ ہے، اوپری حصہ، اس میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا،
لیکن عذاب ہوگا تو جہنم کی جو پیندی ہے سب سے نچلا حصہ، اس میں بڑا سخت عذاب ہوگا، بڑا ہی خطرناک. اور جہنم کا جو اوپری حصہ ہوگا اس میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ ہلکا عذاب بھی اگر انسان تصور کرے تو دیکھنے میں، تصور میں، حقیقت میں بڑا کٹھن عذاب ہوگا. چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت جسے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا، سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، هل نفعت ابا طالب بشیء، کیا آپ کی وجہ سے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے دنیا کے اندر، اور اپنی قوم سے آپ کی خاطر، آپ کی وجہ سے ناراضی مول لیتے تھے، ناراض ہوتے تھے. یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب نے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے ابو طالب اگرچہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھے تھے، لیکن انہوں نے اپنی پوری طاقت، ساری کوشش لگا دی آپ کا تعاون کرنے میں، آپ کی حفاظت کرنے میں، اپنی قوم سے دشمنیاں بھی مول لی، لیکن آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے، آپ کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے رہے. تو ان کا یہ عمل کچھ ان کے لیے مفید اور کارگر ہوگا، آپ انہیں کچھ فائدہ پہنچا دیں گے. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، وفی دحداہ من نار، وہ جہنم اوپر والے درجے میں ہوں گے، جو ایک دم شروع کا درجہ ہوگا، اوپر والے درجے میں ہوں گے. لولا انا، اگر میں نہ ہوتا، لکانا فی الدرک الاسفل من النار، تو اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے، نچلے درجے میں ہوتے. دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی مدد کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر سب سے معمولی اور سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اور اس ہلکے عذاب کا حال سنیں ہم اور آپ، اور عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کریں. انہیں لوہے کے آگ کی ایک جوتی پہنائی جائے گی، اور جس جوتی کی وجہ سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. یہ چونکہ ابو طالب جہنم کے ایک دم بھاگ اور حصے میں ہوں گے، اس وجہ سے انہیں یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کے اوپر والے حصے اور درجے میں ہوگا. میری ماں اور بہنوں اور بچیوں اور دیگر سامعین کرام، ذرا ہم غور کریں، سوچیں، یہ جہنم کا ہلکا عذاب ہے، یہ جہنم کا سب سے اوپر والا درجہ اور سب سے ہلکے ڈگری کا عذاب ہے، جس کی وجہ سے ابو طالب کے اندر کا بھیجا اور گودا ہانڈی میں جس طرح چاول کھت 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 پکتا ہے، ایسے پکتا رہے گا 24 گھنٹہ، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں نہ موت آئے گی، نہ زندگی کا کوئی لطف ملے گا. اسی طریقے سے منافق، جن کے عقیدے میں نفاق پایا جاتا ہے،
یعنی اندر سے وہ کافر ہوتے ہیں، پکے مشرک ہوتے ہیں، کفر ان کا دین اور دھرم ہوتا ہے، لیکن اوپر سے کلمہ پڑھ لیتے، اسلام کو ظاہر کرتے، لیکن اندر سے ان کے دل سے کفر ختم نہیں ہوتا، شرک ختم نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو عقیدے میں منافق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی انسانی اور جناتی مخلوق میں، شیطانی مخلوق میں، جن کے لیے جنت اور جہنم ہے، آپ جانتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ انسانوں کے لیے ہے، ان کی اولاد کے لیے ہے، جہنم کی اور یہ ابلیس کے لیے ہے، اور ابلیس کی اولاد کے لیے ہے۔ چاہے جنت چاہے جہنم، دیگر مخلوقات کو نہ جہنم دی جائے گی اور نہ جنت ملے گی، بلکہ حساب و کتاب کے بعد، ان کے عمل کا بدلہ پانے کے بعد اللہ انہیں ختم کر دے گا۔ منافق جو ہیں انسانی اور ابلیسی جناتی مخلوق میں سب سے دشٹ، سب سے برے انسان ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ عملی نفاق سے بھی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور عقیدے میں بھی نفاق سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تا حیات پوری زندگی۔ جہنم کا جو سب سے خطرناک درجہ ہوگا، سب سے شدید ترین جہاں عذاب ہوگا، وہ جہنم کی پیندی ہوگی، جہنم کا ایک دم نچلا درجہ اور ایک دم آخری درجہ ہوگا۔ وہ جہنم کے پیندی کے اندر نچلے درجے کے اندر منافق لوگ ہوں گے۔ یہ اللہ کے ہاں سب سے بری مخلوق ہے، یہ منافق لوگ اللہ کے ہاں سب سے برے لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ان کے لیے کوئی حامی اور مددگار اور ہیلپ کرنے والا نہیں پائیں گے۔ تو جہاں بہت ساری باتیں جہنم کی خطرناکی کا پہلی حدیث سے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 145 سے اندازہ ہوا، وہیں دو بات اہم طور پر معلوم ہوئی کہ سب سے اوپری حصہ جو ہوگا، پہلا درجہ کہہ لیجئے، یہ اس کے اندر سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور جہنم کے ایک دم نچلے طبقے کے اندر، نچلے درجے کے اندر سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور وہ ٹھکانہ منافقوں کا ہوگا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی حفاظت اور بچاؤ کریں ان سارے عملوں سے جو عمل منافقوں کا ہوا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کو ترک کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے نام کے مسلمان رہیں اور دل میں کفر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کفر جتنا گندا عمل ہے، شرک اکبر جتنا گندا عمل ہے، اتنا گندا عمل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہم یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام سے مالا مال کر دیا تو ہم نعمت اسلام کو چھوڑ کر کفر کے اندر جا کر کے جہنم کا لقمہ بنے، اس چیز کی ہمارے اندر نفرت ہونی چاہیے۔ اور شروع میں نے آپ لوگوں کو بتلایا کہ جہنم کے مختلف درجات ہیں، ہر گناہ کے حساب سے، پاپ کے حساب سے مختلف طرح کا عذاب ہوگا جہنم کے اندر، اور جہنم کے مختلف درجات ہیں، مختلف کوالٹی ہیں، اور ساری کوالٹیوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف سنیے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اور روایت کرنے والے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان منہم من تأخذہ النار الی کعبیہ، جہنم کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے پناہ دے۔ جہنم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جہنم ان کے دونوں ٹخنوں تک پکڑے رہے گی۔ گویا جہنم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے دونوں ٹخنوں تک جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، جہنم کا عذاب ہو رہا ہوگا، اور جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جہنم کا عذاب یا جہنم کی آگ کمر تک ہوگی۔ خُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ، جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جہنم ان کے کمر تک بھڑک رہی ہوگی، شعلہ زن ہوگی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ، اور جہنم کے اندر اپنے گناہ کے حیثیت سے، اپنے گناہ کے حساب سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ گردن تک جہنم کی آگ ان کی بھڑک رہی ہوگی۔ گویا اس حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جہنم کے اندر ہر آدمی یکساں برابر نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اپنے گناہ کے حساب سے جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا۔ جہنم کی آگ کسی جہنمی کے اس کے گناہ کے حساب سے ٹخنے تک ہوگی، کسی کی کمر تک ہوگی، کسی کی گردن تک ہوگی۔ کوئی جہنم کے اندر غوطہ مار رہا ہوگا، ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کوئی جہنم کے خونی ندی کے اندر تیر رہا ہوگا، کوئی جہنم کے اوپر رکھے ہوئے تانبے کے مٹکے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، لاکھ نکلنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ نکل نہیں پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سن کر کے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تأکل النار ابن آدم الا اثر السجود، جہنم آدم کی اس اولاد کو جو جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے نگل لے گی، کھا لے گی، سوائے سجدے کے نشان کے، سوائے سجدے کے نشان کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جہنم کے اندر بالکل ڈوبے ہوئے ہوں گے اور غوطہ لگا رہے ہوں گے، پورا جسم بھسم کر دیا جائے گا، لیکن کسی انسانی دماغ اور عقل کے اندر یہ بات قطعا نہ آنے پائے کہ جب وہ جلا دیا جائے گا، بھسم ہو جائے گا، تب تو وہ بچ جائے گا۔ نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب جہنمیوں کے چمڑے پگھل جائیں گے، جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوسرا اس سے موٹا چمڑا پہنا دے گا، بنا دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تاکہ مکمل عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر آدم کی اولاد جہنم کی آگ کھا لے گی، آدم کی اولاد کو، سوائے سجدے کے نشان کے۔ اللہ تعالی سجدے کے نشان کو جہنم کے اوپر حرام کر دے گا اور جہنم اسے نہیں کھا پائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ پوری باڈی جہنمی کی جل جائے گی، بھسم ہو جائے گی، عذاب سے دوچار ہو جائے گی، لیکن سجدہ
اگر کوئی توحید والا ہے دنیا کے اندر اخلاص کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز کے ارکان اور واجبات کی ادائیگی کرتے ہوئے وہ نماز پڑھتا تھا، لیکن اس کے پاس ایسے گناہ تھے جس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، لیکن اور جہنم کی آگ اس کے پورے بدن اور باڈی کو کھا لے گی، جلا ڈالے گی سوائے سجدے کی جگہ کو۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ بتلا دوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے کے نشان کا مطلب جو یہاں کالا کالا گھٹا پڑ جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ سجدے کے نشان کا یہ مطلب نہیں ہے میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں ساتھیوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ اور نماز کے سارے ارکان اور شرطوں کا اہتمام کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو چاہے اس کے چہرے کا رنگ کالا ہو، کلوٹا ہو، ناک اور نقشہ غیر محبوب ہو، آنکھیں بلی کی طرح ہو، ہونٹ موٹے موٹے دیکھنے میں ہو، لیکن یہ چہرہ منور ہوگا، روشن ہوگا، اس کا چہرہ پر نور ہوگا، اجالا کے مانند ہوگا، تو نمازی جو 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، اگر ان سے انسان ہونے کے ناطے جان بوجھ کر ایسی غلطی ہو گئی جس غلطی یا گناہ کا انجام جہنم کی آگ ہے اور انہیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی اور اللہ نے معاف بھی نہیں کیا، تو جہنم کے اندر وہ جل جائیں گے۔ لیکن نماز کی یہ برکت ہے، نماز کا یہ فائدہ ہے، نماز کا یہ لابھ ہے، نماز کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ نماز اخلاص کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ دل لگا کر کے اللہ ہی کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی شعلہ زن آگ سے محفوظ رکھے اور نماز کے قائم کرنے والا بنائے، آمین۔ جہنم کا ایک درجہ ہے جس کو عربی میں جہیم کہتے ہیں، جہیم، جیم ہا یا میم۔ جہیم کا معنی ہوتا ہے، میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، جہنم کے درجات کا علم حاصل ہو جانے کے بعد جہنم کی خطرناکی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ نام ہی سے جہنم کا ایک درجہ ہے جس کا نام ہے الجحیم یا جہیم، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڈھا، بھڑکتی ہوئی آگ کا گڈھا، یعنی جہنم کے اندر ایک گڈھا ہوگا جس کا نام جہیم ہے، جس کی آگ بھڑک رہی ہوگی، شعلہ زن ہوگی، آسمان سے باتیں کر رہی ہوگی۔ اس کو دیکھنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے ذرا تصور کریں، مئی جون کے مہینے میں اگر گھروں کے اندر اللہ نہ کرے آگ لگ جائے اور اس میں 4-5 ڈرم پٹرول ہو، پکی لکڑیاں ہوں، ساز و سامان ہو، وہ آگ کس طرح بھڑکے گی، کتنی خطرناک ہوگی کہ فائر بریگیڈ والے بھی اس کو بجھانے کی ہمت نہیں کر پائیں گے۔ تو جہنم کا ایک درجہ ہے جس کا نام جہیم ہے، یعنی وہ گڈھا جس کے اندر جہنم کی آگ بالکل منہ پھاڑے بھڑک رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، ڈھٹائی کی، نڈر پنا کیا۔ نوجوانوں،
میری ماں اور بہنوں اور بزرگان دین، ہمارے اندر اگر اللہ تعالی کے حکموں سے سرکشی ہے، بغاوت ہے اور ڈھٹائی ہے، ندر پنا ہے، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر بار بار پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 پڑھیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سورہ نازعات کی تفسیر پر قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعلان فرما دیا ہے، کوئی آخرت کے اندر یہ حیلہ اور بہانہ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، اپنے سر کو کھینچا، اپنے آپ کو دور رکھا اللہ کی تابع داری کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے، اللہ کے حکموں کو ماننے سے، چاہے وہ ایمان لانے کے بارے میں حکم ہو، چاہے وہ توحید کے اپنانے کے بارے میں حکم ہو، چاہے وہ اللہ کے دیگر حقوق کی ادائیگی کرنے کے بارے میں حکم ہو، چاہے اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں حکم ہو، چاہے وہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں حکم ہو، چاہے اللہ کی نافرمانی اور معصیت اور گناہوں کے کاموں سے بچنے کے بارے میں حکم ہو، اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، روح گردانی کی، اللہ کے حکم سے ٹکرایا، اللہ کے حکم سے منہ موڑا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ کے حکموں کی سے سرکشی کر کے، بھاگ کر کے دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دیا، اللہ کے حکم سے سرکشی کیا، اللہ کا حکم کچھ تھا، اور دنیا کے اندر ترقی حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، ناموری حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا متاع اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ دیا، موقع ملا تو اللہ کی عبادت کر لی، لیکن اگر مسئلہ یہ آیا کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف جائے یا دنیا کمانے کے لیے جائے یا اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جائے، تو اللہ کے حکم کو پیٹھ کے پیچھے ڈھکیل دیا بلا خوف و خطرہ اور دنیا کو ترجیح دیا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کے حکموں سے سرکشی کرنے والے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، اس کا پناہ گاہ، اس کا آرام گاہ، جہنم میں آرام نہیں ہوگا، اس کے رہنے اور بسنے اور سہنے کی جگہ کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ آج اذانیں ہم سن رہے ہیں، لیکن اذان سن کے مؤذن بلا رہا، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، لیکن ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دکانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا اللہ سود سے روک رہا ہے، لیکن ہم دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ بنانے کے لیے سود خوری میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ بدکاریوں سے، زناکاریوں سے روک رہا ہے، لیکن ہم اپنی شہوانی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ روک رہا ہے کہ دیکھو کسی کا حق نہ مارو، چوریاں نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اپنے بھائی کا یا کسی بھی کا حق نہ مارو، لیکن ہم ہیں کہ اپنے واہی تواہی لولی لنگڑی دلیل کی بنیاد پر معمولی نہیں نگلتے چلے جا رہے ہیں۔ زیادہ کھا لے تو بدہضمی ہو جائے گی، ہیضہ پکڑ لے گا، کالرا ہو جائے گا، گیس بن جائے گا، لیکن یہ حرام چیزیں
निगलते चले जा रहे हैं, हड़प करते जा रहे हैं और इसको अपने लिए लूली लंगड़ी दलील बनाकर जायज करार दे रहे हैं। अपनी लाठी के बलबूते पर, अपनी चर्म ज़बानी के बलबूते पर, ये अल्लाह की सरकशी है। याद रखें, अल्लाह ताला रहमान सईदी को और इसकी ज़ुर्रियत को हिदायत दे। अल्लाह के हुक्मों से दीदा दिलेरी के साथ निडर होकर के, ढिठाई करके, जानबूझकर, बाशऊर होकर, दीदा और दानिस्ता तौर पर ढिठाई करने वाला और दुनिया की जिंदगी को तरजीह देने वाला, आगे रखने वाला, अपना असल लक्ष्य और टारगेट बनाने वाले का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, जहीम ही उसका ठिकाना है। जहीम क्या है? जहन्नम के एक गड्ढे जिसकी आग क्या होगी? ऐसी लगी होगी, जहन्नम की आग की, जहन्नम की तपिश, जहन्नम की बदबू, जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा है, जो जला देने वाली, भस्म कर देने वाली उस गड्ढे में रहेगा। मेरी माओ और बहनों, कहने वाला और सुनने वाले सारे लोग, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। जहन्नम का तसव्वुर कीजिए। आज बहुत सारे मामलात में यकीनन जानबूझकर, दीदा दानिस्ता तौर पर हम दुनिया की दर्जे ज़िंदगी को आगे रखते हैं और अल्लाह के हुक्मों से हम नाफरमानी करते हैं। याद रखें, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है ऐसे लोगों का ठिकाना जहीम है, और जहीम का मतलब 16 जन आग, भड़कने वाली आग। तो जहन्नम का एक दर्जा है जहीम, जिसका मतलब है वो गड्ढा जिसके अंदर जहन्नम की आग भड़क रही होगी। हम फैसला कर लें अपने बारे में और जानबूझकर ऐसे गुनाहों से बचें जिन गुनाहों का पादाश और बदला जहीम होगा। जहन्नम का दूसरा तबका, उसका दूसरा दर्जा, उसका नाम है हुतामा। हुतामा, हुतामा का माना है चकनाचूर कर देने वाला, चकनाचूर कर देने वाली और इस तरह पीस देने वाली, चकनाचूर कर देने वाली कि उस तरह दुनिया के अंदर कोई भी ताकतवर इंसान भी किसी चीज को चकनाचूर नहीं कर सकता, पीस नहीं सकता, मैदे से भी ज्यादा चकनाचूर। हुतामा, जहन्नम के दूसरे दर्जे का क्या नाम है? हुतामा, जिसका माना क्या है मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों? चकनाचूर कर देने वाला। यानी अगर आपको कांच की चूड़ी दे दी जाए, काफी गुस्से में हो, आपे से बाहर हो और काफी ताकतवर और मजबूत हो, और मजबूत हथौड़ा या घन दे दिया जाए और कहा जाए कि इस चूड़ी को चकनाचूर कर दो, तो उस तरह चकनाचूर करने की ताकत नहीं हो जिस तरह जहन्नम चकनाचूर कर देगी। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, खबरदार ये लोग हुतमा के अंदर डाल दिए जाएंगे। वमा अदराका मल हुतमा, तुम्हें क्या पता कि हुतमा क्या है, चकनाचूर कर देने वाली चीज क्या है। यानी अल्लाह ताला यहाँ इम्तिहान नहीं ले रहा, बल्कि अल्लाह ताला तुम सोच नहीं सकते हो, अंदाजा नहीं लगा सकते, तसव्वुर और ख्याल नहीं कर सकते हो, कि अनुमान और गेस नहीं कर सकते हो कि वो हुतमा चकनाचूर कर देने वाली क्या है। नारुल्लाहिल मुक़द्दा, ये अल्लाह ताला ने चकनाचूर कर देने वाली आग के बारे में फरमाते हुए कहा कि अल्लाह की आग है जो खूब भड़कती है। ये अल्लाह की आग है जो खूब भड़कती हुई नजर आएगी, तो ये हुतमा है। और ये सूरे हुमज़ा की आयत नंबर, हुमज़ा की आयत नंबर 4, 5 और 6 के अंदर पाए। तो हुतमा ये जहन्नम का एक दर्जा है जो चूर चूर कर देगी, पीस देगी,
अल्लाह ताला महफूज, क्या हाल होगा उस इंसान का, उस मर्द का और उस औरत का जो हुतमा के अंदर डाल दी जाएगी। जहन्नम का तीसरा तबका है, उसका नाम है, जहन्नम का तीसरा दर्जा है, उसका नाम है हाविया। हाविया के माने गहरी खाई, गहरी खाई, बहुत गहरी। आपको 20 मंजिले के मकान पे खड़ा कर दिया जाए और नीचे ताकने का हुक्म दिया जाए और बाउंड्री ना हो, तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये 20 मंजिले के नीचे ताकने के बाद गहराई का क्या हाल होगा और आपके ज़हन और दिमाग पे इसका असर क्या होगा। तो जहन्नम के एक तबके का नाम है हाविया, जिसका माना है गहरी खाई। अल्लाह ताला रोज़े क़ियामत बंदों के हसनात, नेकियों और गुनाहों बुराइयों को तौलेगा। अदल का, इंसाफ का तराजू अल्लाह ताला कायम करेगा और बंदों के नेक आमाल को और बुरे आमाल को अल्लाह ताला तौलेगा और उसी हिसाब से अल्लाह ताला या तो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करेगा या हुतमा के अंदर और हाविया के अंदर या जहन्नम के निचले तबके के अंदर या ऊपरी भाग और हिस्से में डालेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु, सूरह हाक्का आप लोग पढ़ें मेरे भाइयों, सूरह हाक्का और सूरह कारिया पढ़ें। अल्लाह ताला ने सूरह कारिया की आयत नंबर 8, 9, 11 के 10, 11 के अंदर फरमाया व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु, वो शख्स चाहे मर्द हो या औरत जिसका तराजू हल्का हो जाएगा, जिनका पनरा तराजू हल्का हो जाएगा, फ़उम्मुहु हाविया, तो उनकी जगह ये गहरी खाई होगी जो जहन्नम के अंदर होगी। वमा अदराका मा हिया, और अल्लाह ताला समझाने के लिए कहता है तुम्हें क्या पता, तुम सोच नहीं सकते हो, अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि ये गहरी खाई क्या है। नारुन हामिया, भड़कती हुई आग है, भड़कती हुई आग है। तो जहन्नम के एक दर्जे का नाम हाविया होगा जो तीसरा दर्जा होगा। जहन्नम के चौथे दर्जे का नाम सकर होगा, सीन काफ रा, सकर होगा, जिसका माना है सख्त भस्म कर देने वाली, झुलसा देने वाली, झुलसा देने वाली। झुलसना कई अंदाज का होता है। हम लोग बचपन में जब चिड़ियों का शिकार करते थे या हमारे गांव में चिड़ी मार हुआ करते थे, तो चिड़ियों का पंख वगैरह निकालते थे, लेकिन चिड़ियों के बदन में, पर में, सीने में, पूंछ की तरफ बारीक बारीक रोए हुआ करते थे और उसे उखाड़ने पर भी वो रोए नहीं उखड़ते थे। तो नीचे पत्ता वगैरह जला के, कागज़ वगैरह जला के उसको झुलसाते थे। आग तेज करने के बाद जैसे थोड़ा डालते थे सारे रोए झुलस जाते थे। और अगर देर तक रखो तो रोए और बाल ही नहीं, चमड़ियां झुलस जाती थी। और अगर देर तक रखो तो चमड़ियों के अंदर जो चर्बियां हुआ करती थी वो पिघलने लगती थी। और अगर देर तक रखते तो शायद गोश्त फ्राई हुआ जाया करता, और अगर देर तक रखते तो शायद हड्डी भी भस्म कर देने वाली, चकनाचूर कर देने वाली, ये आग खा जाने वाली, झुलसा देने वाली आग होगी। तो जहन्नम का के एक दर्जे का नाम है सकर, जिसका माना है झुलसा देने वाली। अल्लाह ताला जहन्नम से बचाए मौला, जहन्नमी कामों से बचाए मौला। तू ही हमारे दिलों को हिदायत देने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता, पांचवा तबका है लज़गा। जहन्नम का चौथा तबका क्या था? सकर, जिसका माना है झुलसा देने वाली। सूरे मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 26 से लेकर के आयत 29 तक इसका तज़किरा फरमाया है।
जहन्नम का पांचवा तबका लजा होगा। लजा, लाम ज़ा या, लजा, भड़कती हुई आग की लपेट। भड़कती, लजा का माना है भड़कती हुई आग की लपेट। आग भड़क रही होगी जो उसमें डाल दिया जाएगा और लिपट जाएगी, इस तरह चिमट जाएगी कि छुड़ाने पर भी वो नहीं छूटेगी। कल्ला इन्नहा लज़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया जहन्नम के बारे में, याद रखो, आगाह रहो, ये जहन्नम की आग लिपट जाने वाली है। नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, जो चमड़ियों को खींच लेने वाली है, चमड़ियों को खींच लेने वाली है। तदउ मन अदबरा व तवल्ला, और जो पीठ फेर कर भागेगा या उसको बुलाएगी जो दुनिया को इकट्ठा कर रहा, गिन गिन के रख रहा। तो बहरहाल मेरा कहना है कि ये लज़ा है जो लपट जाने वाली होगी। जहन्नम के छठे दर्जे का नाम है सईर, सीन ऐन यारा, दहकती हुई आग। दहकती, कहते हैं आग दहक गई। जब मछली वगैरह फ्राई करते हैं ना, ये कॉर्नर्स वगैरह पे जाते हैं, गार्डन में जब औरतें जाती हैं ना, तो कहते हैं भूनो भूनो भूनो, फ्राई करो, आग दहक गई। दहकती हुई आग जहन्नम का एक छठा तबका और छठा दर्जा है। अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क की आयत नंबर 10 से 11 तक फरमाया। सूरह मुल्क जिसे पढ़ करके सोने की जिसे तौफीक मिल जाए और वो ईमान और तौहीद और दिगर वाजिबात का पाबंद है, तो इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबि सईर। जहन्नम के अंदर काफिर डाल देने के बाद कहेंगे कि अगर हमने दुनिया के अंदर जहन्नम के बारे में सुना होता और वो हम समझ भी गए होते, तो हम लोग इस सईर वाले ना होते, ये दहकती हुई आग में के लुक़मे ना बनते। जहन्नम के एक दर्जे का नाम है ज़महरीर, ज़महरीर, जिसमें निहायत अजाब के तौर पर शदीद, बहुत ही सख्त सर्दी होगी। शदीद सख्त सर्दी, ठंडक का अजाब होगा, जिसका तसव्वुर दुनिया के अंदर 60 साल जीने वाला मुख्तलिफ बहार और मौसम और सर्दी का मौसम देखा होगा, उसका अंदाजा नहीं कर सकता। तो जहन्नम के एक तबके का नाम है ज़महरीर। ज़महरीर बहुत ही खतरनाक अजाब के तौर पर सर्दी और ठंडक, और अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने भी इसका जिक्र गोया। जहन्नम के अंदर एक दर्जा ऐसा होगा जिसमें जहन्नमी डाला जाएगा और उसे निहायत कड़ाके से कड़ाके की सर्दी का अजाब होगा। जहन्नम की एक वादी का नाम है वैल, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। जहन्नम का ये हिस्सा है हर गीबत करने वाले और ताना जनी करने वाले के लिए। जहन्नम की एक वादी का नाम है वैल। वैल के माने हिलाकत, बर्बादी। वैल का माना वाव या लाम, इसका माना हिलाकत और बर्बादी। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया है, वैलुन यौमइदिल लिल मुकद्दिबीन। आज के दिन झूठों के लिए, झूठ बोलने वालों के लिए वैल है, हिलाकत है और बर्बादी है। तो मेरे माँ और बहनों और सामाईन किराम, ये जहन्नम के कुछ दर्जों का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा भी हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैंने तफसील के साथ नहीं बतलाया। बस इससे आप अंदाज़ा कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि जहन्नम कितनी डेंजर और कितनी ख़तरनाक है। और क्यों ना हो, अल्लाह ने बार बार सुधरने का मौका दिया, ठोकर पर ठोकर लगाया, आगाह किया, जगाता रहा, लेकिन हम खरगोश की तरह सोते रहे। दुनिया ही को सब कुछ हमने समझ लिया, आखिरत पर दुनिया को तरजीह दी। अल्लाह की निगाह के सामने, अल्लाह ही की ज़मीन पर, अल्लाह की दी हुई रोजी खाते हुए, अल्लाह के दिए हुए जिस्म से हम फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह ही के सामने, जबकि हमारे अंदर
मलकुल मौत से भी बचने की ताकत न थी, मुनकर नकीर का मुकाबला करने से बचने की ताकत न थी, जहन्नम के दारोगों से बचने की ताकत नहीं थी। हम अल्लाह की जमीन पर थे, अल्लाह के सामने थे, अल्लाह के दिए हुए जिस्म से सब कुछ कर रहे थे, अल्लाह की चलाई हुई हवा से हम सांस ले रहे थे, अल्लाह के पैदा किए हुए पानी से हम पी रहे थे, अल्लाह की दी हुई रोटी गोश्त सब्जियां खा रहे थे, और उलमा ने जगाया था, आवाम को आगाह किया था, उलमा खुद जागते थे, किताबें अल्लाह ताला ने उतारी थी, कुरान उतारा था, उसके तर्जमे और मतलब भी अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को पैदा कर दिया कि जिन्होंने इसका तर्जमा और तफसीर किया, लेकिन हम खुद सोए रहे, हम गाफिल हैं, हमने जहन्नम को भुला दिया था। अगर ऐसी हालत हो गई तो या तो हतमा के अंदर डाला जाएगा, या हाविया के अंदर डाला जाएगा, या सईर के अंदर डाला जाएगा, या सकर के अंदर डाला जाएगा। ये हलाकत और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा, या जहन्नम के निचले तबके में रहना पड़ेगा, या जहन्नम के ऊपरी तबके में और हिस्से में रहना पड़ेगा अगर जहन्नम वाला काम किए। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, मेरे बच्चों और बच्चियों, भाइयों, साथियों, हमें जहन्नम से हमेशा आगाह रहना चाहिए, खौफ खाना चाहिए और उससे पनाह मांगना चाहिए और जहन्नमी कामों से बचना चाहिए। इंसान होने के नाते अगर कोई जहन्नमी काम हो गया है, चाहे उसका ताल्लुक़ हुकूक़ुल्लाह से हो और चाहे उसका ताल्लुक़ हुकूक़ुल इबाद से हो, उससे हमें सच्ची तौबा कर लेना चाहिए, हुकूक़ को की वापसी कर देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा दिल तेरी दो उंगलियों के दरमियान है, जिस तरह चाहता उलटता पड़ता है, तो हमारे दिलों को अपने दीन पर, अपनी इताअत और फरमाबरदारी पर कायम और दायम रख, और शैतान के शर से, अपने नफ्स के शर से, अपने दोस्तों के शर से, अपने बीवी बाल बच्चों के शर से, अपने बुरे माहौल और समाज के शर से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में जाग करके हिस्सा लिया। अल्लाह ताला इसी के बदले आप सबको जहन्नम के 16 जन आग से महफूज रख दे। आमीन। बचा ले। आमीन। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।